اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم آج سورہ مائدہ کو مکمل کر لیں گے الحمدللہ۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی کہ بنا لو مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہین دو معبود من دون اللہ اللہ کے سوا؟ قالا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک پاک ہے آپ کی ذات، ما یکون لی نہیں تھا میرے لیے، ان اقولا کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق ایسی بات جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا، ان کنت قلتہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، فقد علمتہ تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتی، تعلم ما فی نفسی آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے، انک انت بے شک تو ہی علام الغیوب ساری پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے ہیں۔ پچھلی کچھ آیات سے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا منظر بیان کیا جس میں رسولوں کو جمع کیا جائے گا، امتوں کو جمع کیا جائے گا اور رسولوں سے جواب طلبی کی جائے گی، اور خاص طور پر پھر بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ احسانات یاد دلائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ اور پھر قیامت کے منظر بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک منظر بتایا جس میں حواریوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے عیسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے خوان نازل کرے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہم اس معجزے کے گواہ بن جائیں، ہم دنیا کو بتانے والے بن جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتا رہے ہیں، تو بار بار قیامت کا منظر بتایا جانا تاکہ میں اور آپ بھول نہ جائیں وہ دن۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں، ہم اپنے مشاغل میں، ہم اپنے دوڑ دھوپ میں، معاملات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کو فراموش کر بیٹھیں۔ قیامت کا دن یاد رہے گا، آخرت یاد رہے گی تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے معاملات سنور جائیں گے۔ اور پچھلی ہی آیت میں جو خوان کا تذکرہ تھا اور اس کے بعد یہاں پھر قیامت کا منظر، گویا انسان کو کھانا مل جائے، دولت مل جائے، دنیا مل جائے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کا عمل درست نہ ہو تو آخرت میں رسوائی مقدر میں ہوگی، اللہ کی پکڑ سے کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پھر قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، ان کی وہ حیثیت جو کہ حقیقت ہے، جو اصل ہے، اس نام اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ انہیں پکار رہے ہیں۔ اور یہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ ہے جو کہ ابھی آنی ہے، لیکن قرآن کا انداز یہی ہے کہ وہ کسی یقینی چیز کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جس طرح ماضی میں کوئی واقعہ جو ہوا ہو وہ یقینی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ بس سمجھو کہ وہ واقعہ پیش آ گیا، یہ آخرت اتنی یقینی ہے، یہ مکالمہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ اتنا مستند ہے کہ سمجھو کہ بس ہو گیا۔ یہاں آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اور سوال کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو سوال کیا جاتا ہے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سائل کو اس بات کا علم نہیں ہوتا اور وہ سوال کر کے اس کے بارے میں نالج حاصل کرتا ہے یا معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر بعض اوقات سوال قابلیت جانچنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، یعنی استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، پھر امتحان میں سوال کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس طالب علم نے بات کو کتنا سمجھا ہے یا کس کے اندر کتنی قابلیت ہے۔ بعض اوقات سوال اس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں،
بعض اوقات سوال اس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس فرد کی قابلیت کا پتہ چلے. جس طرح ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹس کی قابلیتوں سے واقف ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی امتحان لیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ کتنا قابل ہے. اور بعض اوقات سوال اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دنیا کو سنایا جائے وہ جواب جو کہ دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو سکے، انہیں اصل حقیقت پتہ چل سکے. تو یہاں بھی سوال اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کہی تھی یا نہیں. مقصد یہ ہے کہ امت کو ملامت ہو، امت کو ان کا جواب سنوایا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب سے وہ لاجواب ٹھہریں، جھوٹے ٹھہریں، شرمندہ ہوں اور ان پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی امت الزام نبی پر لگا دے کہ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے لوگوں کو یہ سکھایا تھا، کیا تم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لو. تو یہاں دیکھیے کہ امت کی گمراہی اور امت کی شرک کی وجہ سے اس امت کے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم سوچیں دنیا میں کسی کا بچہ بگڑ جائے، پولیس پکڑ لے اور پولیس ماں باپ سے پوچھے کہ کیا آپ نے اسے یہ سکھایا تھا، کیا آپ نے اس کی یہ تربیت کی ہے، تو سوچیں والدین کا سر شرم سے جھک جائے. تو یہاں دیکھیے کہ امتوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے نبیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم شرمندہ ہوں. پھر یہاں عقیدے کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ دین میں توحید کے عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر امت میں اس بات پر بہت زور دیا گیا. جب توحید کمزور پڑ جاتی ہے تو نہ اللہ کا خوف رہتا ہے، نہ اللہ پر بھروسہ رہتا ہے، انسان بس اپنے نفس کا اور اپنی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے. اور تقویٰ تو ایسے فرد سے دور سے بھی نہیں گزرتا، چھو کر بھی نہیں گزرتا. جب اللہ کو ایک نہیں مانا تو نہ جانے کس کس کو خدا سمجھ لیا، کس کس کے آگے سر جھکایا، کس کس سے مانگا، کس کس کی غلامی اختیار کی. اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور شرک تو اللہ کو اس قدر سخت ناپسند ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کو رب بھی مانتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتا ہو، اللہ کو ایسے بندے کی بندگی اور عبادت قبول ہی نہیں. جو کوئی بھی اپنی کسی عبادت میں، کسی خدمت خلق میں، کسی صدقہ و خیرات میں، کسی نیکی میں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی تعریف یا شہرت یا فائدہ یا کسی اور کی خوشی چاہے، اللہ کو وہ عبادت، وہ نیکی، وہ صدقہ ہرگز قبول نہیں. مثال تو بہت عجیب سی ہے لیکن حقیقت ہے. ایک عورت اپنے شوہر کو بھی شوہر کہے اور کسی اور کو بھی وہ درجہ دے کہ یہ بھی میرے کچھ شوہر ہیں، تو غیرت مند شوہر کبھی بھی ایسی بیوی کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ بھی شراکت قبول نہیں کرتے. پھر آپ یہاں دیکھیے کہ انبیاء سے سوال ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان سے سوال ہو رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں تو پاک ہوتی ہیں، پھر ان سے سوال جواب کیوں، پھر ان سے پرسش کس بات کی؟ تو جان لیجئے جب کسی نبی کی امت کوئی ایسا کام کرتی ہے جسے وہ دین بتاتی ہے یا اسے ثواب بتاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیمات نبوت میں سے ہے. کیونکہ نبی کا کام ہے وہ دین بتاتے ہیں، اجر و ثواب بتاتے ہیں، نہ کرنے میں گناہ بتاتے ہیں. تو اگر امت کسی کام کو دین سمجھ کر کرتی ہے تو انبیاء سے سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو یہ دین بتایا تھا؟ اور جب نبی انکار کر دیں گے تو سوچئے کہ دین بدلنے والوں کو یا دین میں بدعتیں پیدا کرنے والوں کے پاس کیا عذر باقی رہ جائے گا. تو یہاں بھی نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی امت شرک کرتی رہی، آپ کو اور آپ کی ماں کو خدا کا درجہ دیتی رہی، تو کیا آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں ان کی شان اور ان کی بزرگی کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں وہ درجہ دے دیا جو کہ خدا کا درجہ تھا،
گویا انہوں نے یہ شرک اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اور ان کی شان بڑھانے کی وجہ سے کیا، اور شاید اپنے تئیں یہ سمجھا کہ وہ ان کے اس کام سے خوش ہوں گے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، حاضر ناظر، عالم الغیب، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اپنے نبی کی شان بڑھا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ پھر آپ دیکھیے رب اور بندے میں بڑا فرق ہے۔ رب رب ہی رہتا ہے خواہ وہ آسمان دنیا پر اتر آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لیکن آسمان دنیا پر اترنے سے ان کی شان کم نہیں ہوتی۔ وہ وہی رب ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ وہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ جس طرح معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور انسان کی تو معراج یہی ہے، اس کی عزت اور اس کی شان اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ رہے۔ پھر اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ منظر بتا رہے ہیں، اس منظر میں دیکھیے اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اور اس کے سامنے اس کے برگزیدہ پیغمبر کی عاجزی۔ حالانکہ پیغمبر بھی وہ پیغمبر ہیں جنہیں روح اللہ، کلمت اللہ کا ٹائٹل ملا، ایسے ایسے اللہ نے معجزے عطا کیے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا جا رہا ہے، یہاں سوال کرنے سے مراد حضرت عیسیٰ کو ڈانٹنا نہیں، بلکہ ان کو ڈانٹنا مقصود ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا خدا سمجھی ہوئی تھی وہ تو خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہیں، اور امت کے شرک کی وجہ سے ان سے باز پرس ہو رہی ہے۔ اور جب رسول ہی ان کے خلاف گواہی دے دیں گے، وہ رسول جن کی وہ پرستش کرتے رہے، جن کو وہ خدا کا درجہ دیتے رہے، تو بھرے مجمع میں ان کی کیسی رسوائی ہوگی۔ اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدائی کا مقام دینا اور ان کی پوجا پاٹ کا عقیدہ رکھنا، یہ تو عقیدہ تثلیث سے بھی بات کی پیداوار ہے۔ عقیدہ تثلیث کیا تھا؟ اس میں خدا 3 تھے، ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس۔ اور یہ ٹرینٹی کا عقیدہ بھی 4 صدی عیسوی میں سرکاری طور پر رائج ہوا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کے خدا ہونے کا عقیدہ 5ویں صدی عیسوی کی ایجاد ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو مادر خدا ہونے کا لقب دیا گیا۔ اور یہ عقیدہ پھر اتنا عام ہوا کہ پہلے والے عقیدے یعنی 3 خداؤں کے عقیدے پر چھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے بنائے، ان کی تصویریں بنائیں، جو آج تک عیسائیوں کے گرجوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور عیسائی ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ پھر عیسائی حکومتوں کے قومی جھنڈوں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں بنائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہرکل جو کہ شاہ روم تھا، اس کے جھنڈے پر بھی یہ تصویر موجود تھی، اور جنگ کے دوران وہ اسی کے وسیلے سے کامیابی کی اور فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور یہاں آپ دیکھیے اس آیت پر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ خاتون کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ من دون اللہ ہیں، یعنی صرف پتھر یا لکڑی یا مٹی وغیرہ کے بت ہی من دون اللہ نہیں ہوتے، صرف انہیں ہی پکارنا شرک نہیں ہوتا۔ جس طرح بعض قبر پرست لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تو من دون اللہ نہیں ہیں، صرف یہ بت وغیرہ من دون اللہ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اولیاء اللہ تو کیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھی من دون اللہ کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ تو وہ انبیاء ہوں، وہ صلحاء ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ بزرگ ہوں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، جنہیں اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کیا جائے تو وہ من دون اللہ کی فہرست میں آتے ہیں، اور یہ ایسا شرک ہے جس کی اللہ کے ہاں ہرگز معافی نہیں ہے۔ پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے، جو نعمتیں دیں، اللہ نے انہیں وہ یاد دلائیں، اور اتنے بہت سارے احسانات کو یاد دلا کر پوچھا جا رہا ہے
کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی بجائے مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اور اپنی ساری حاجات ہم سے طلب کرنا؟ کیا ہمارے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے، نہایت عاجزی سے لرزتے ہوئے جواب دیتے ہیں، اور جواب کے آغاز میں پہلے اپنی صفائی نہیں پیش کر رہے اور براہ راست اپنی بات سے آغاز نہیں کر رہے، بلکہ رب کی عظمت اور رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی جب پوچھا جا رہا تھا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، تو جواب میں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں نے نہیں کہا، لیکن انداز دیکھیے، کتنا ادب، کتنا احترام ہے، جھٹ منہ کھول کر نہ نہیں کر دیتے، بلکہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جو میرے لیے سزاوار ہی نہیں تھی، نہ تو نے مجھے اس کی اجازت دی تھی، اور نہ ہی دنیا کی تخلیق میں اور تدبیر میں میرا کوئی حصہ تھا کہ میں اس کا دعویٰ کرتا۔ میں تو تیرا بندہ ہوں جس پر تیرا اتنا کرم ہے، جس پر تیرے اتنے احسانات ہیں، میں کیسے تیری ناشکری کر سکتا تھا، میں کیسے تیری نافرمانی کر سکتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اے اللہ تو چھپی اور اعلانیہ ساری باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی۔ گویا وہ اپنی بے گناہی میں گواہ کسے کہہ رہے ہیں کہ میری بے گناہی کے لیے پروردگار آپ کا علم گواہ ہے، آپ کا علم شاہد ہے، اگر میں نے ایسی بات زبان سے نکالی ہوتی تو آپ جانتے ہوتے، اور آپ تو زبان سے نکلی ہوئی بات بھی جانتے ہیں، اور آپ تو دلوں میں آنے والے وسوسوں اور خیالات تک سے واقف ہیں۔ پروردگار میرے تو دل میں بھی کبھی اس کا خیال نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، نہ میرا ارادہ تھا، نہ میری سوچ ایسی تھی، نہ میں نے کبھی ایسا چاہا ہی تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت توحید کی دعوت دے رہے تھے جب وہ پنگھوڑے میں پڑے ہوئے بچے تھے، وہ نہ سمجھی کہ عمر میں بھی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو سمجھداری کے بعد تو کیسے لوگوں کو شرک کی طرف بلا سکتے تھے؟ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں، سبحانک پروردگار آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں، آپ ہر شریک سے پاک ہیں، اور جب آپ ہر شریک سے پاک ہیں تو میں اور میری والدہ تیرے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ پھر سبحانک کہہ کر یہ بھی کہہ دیا کہ پروردگار غلطیوں سے پاک تو صرف آپ ہی کی ذات ہو سکتی ہے، میں تو انسان ہوں، میرے سے لغزش ہو سکتی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر ہم کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، تو صرف خوبصورت چیز دیکھ کر سبحان اللہ نہ کہیں، بلکہ کوئی اللہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے کوئی غلط بات کہے تب بھی کہیے سبحان اللہ۔ اور جب آپ کی ذات پر کوئی الزام آئے، آپ کو کوئی برا کہے، آپ کو کوئی قصوروار ٹھہرائے، تب بھی کہیے سبحان اللہ کہ میں تو انسان ہوں، خطا سے پاک تو رب ہی کی ذات ہے۔ پھر اپنے سے واقعی کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو بھی اللہ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کہہ دیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کی ذات ہر عیب، ہر خطا، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور بے شک میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے۔ اور اللہ نہ صرف عیب سے پاک ہے بلکہ وہ ہر کمزوری سے بھی پاک ہے۔ پیغمبر بھی عیب سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتے۔ اور پیغمبروں کی کمزوریاں کیا ہیں؟ وہی جو انسانوں کی کمزوریاں ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں نیند آتی ہے، وہ تھکتے ہیں، اور بالآخر اس دنیا سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتے ہیں باقی انسانوں کی طرح۔ تو یہ کمزوریاں انسانوں کے ساتھ جو ہیں وہی پیغمبروں کے ساتھ ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور پھر آپ یہاں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار ما یکون لی ان اقول، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں، یعنی میں تو تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور بندے کی کیا مجال کہ اپنے آقا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرے، اور یہ تو میرے لائق نہیں، یہ تو میرا حق بھی نہیں بنتا تھا، مجھے سوٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور ایسا دعویٰ تو کوئی عام عقل رکھنے والا، معمولی سمجھ رکھنے والا آدمی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک ہے، کو جا کے نبی یہ دعویٰ کرے۔
اور انبیاء کے بارے میں تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، اللہ والے بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ گویا قرآن خود یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جنہیں اللہ کتاب عطا کرتے ہیں، قوت فیصلہ عطا کرتے ہیں، حکمت عطا کرتے ہیں، وہ کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کرتے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وہ بندوں کو رب سے جوڑنے آتے ہیں اور وہ بندوں کو رب کی بندگی کی دعوت دیا کرتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ان کنت قلتہ فقد علمت، یعنی بالفرض میں نے ایسی کوئی بات کہی بھی ہوتی تو پروردگار تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور میں آپ کے علم کو اپنا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ہرگز ایسی بات نہ کی اور نہ ہی سوچی۔ پھر فرماتے ہیں کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ پروردگار آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، یعنی اگر میرے دل میں یہ بات گزری ہوتی، خیال آیا ہوتا، میں نے یہ بات سوچی ہوتی، تو آپ تو دلوں میں اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہیں اور آپ تو جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور جب آپ دل کی بات کو جانتے ہیں تو زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیوں نہ جانیں گے؟ لیکن پروردگار میں نہیں جانتا کہ آپ کے جی میں کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کی حکمت کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ لا اعلم ما فی نفسک، گویا نبی علم غیب کی بالکل نفی کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا کہ پروردگار آپ کا ارادہ کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں انک انت علام الغیوب، کہ پروردگار تیرے سوا کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے، آپ ساری پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے ہیں۔ پروردگار اگر کسی کے پاس کچھ علم ہے بھی تو تیرا عطا کردہ ہے، اور کسی کے پاس موجود علم پروردگار تیرے مقابلے میں تو اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی کہ سمندر کے مقابلے میں پانی کے قطرے کی حیثیت ہے، اور جس کے پاس اتنا معمولی سا علم ہو جتنا کہ بس اسے بتایا گیا ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے بتائے بغیر جانتا ہو، اور وہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں اور اللہ کو علام الغیوب کہہ رہے ہیں۔ اس آیت سے ایک طرف گفتگو کا سلیقہ سیکھیے کہ بات کس طرح کرنی ہے، شوہر سے، بچوں سے، بڑوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انداز سے میں اور آپ یہ سیکھیں کہ جب بھی کسی بڑے سے بات کریں ادب سے کریں، احترام سے کریں۔ کوئی بڑا بات پوچھے تو جواب میں بھی احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ پھر سبحان اللہ ایک بہترین کلمہ ہے، اپنے اذکار میں اس کلمے کو شامل کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو ذرا اپنے نام کا درخت لگا دیجئے اور کہیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک اور درخت لگا دیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پھر ایک اور درخت لگا دیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی اس دن جب کہ ہمیں یہ خواہش ہوگی اور یہ چاہت ہوگی کہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اور یہ صرف چاہت نہیں، یہ میری اور آپ کی ضرورت بھی ہوگی، اس دن یہ کلمہ جو ہم نے دنیا کی زندگی میں پڑھا ہوگا ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، اور وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کلمات کہوں، کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو پھر فرمایا کہ مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی گویا یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے بھاری ہے۔ پھر ایسے ہی کلمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنے والے عمل قرار دیا، باقیات الصالحات قرار دیا۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں۔ گویا اس آیت سے ہم نے ایک تو یہ سیکھا کہ قیامت کا منظر اپنی نگاہوں میں سجا لیں، تصور میں اسے رکھیں، تاکہ میرا اور آپ کا رویہ اور طرز عمل درست ہوتا چلا جائے۔ پھر انبیاء کے مقام اور ان کی شان کو از خود نہیں بڑھانا، انبیاء کی شان اللہ نے بلند رکھی ہے، ان کا مقام تمام دنیا کے انسانوں میں افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ان کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، اور انشاءاللہ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں وہ مقام عطا کرے گا جسے وسیلہ کہتے ہیں۔ لیکن ان ساری عظمت اور رفتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نہ ان کے آگے سجدہ کریں گے، نہ روضہ رسول پہ جا کر دعائیں مانگیں گے، نہ انہیں حاضر ناظر سمجھیں گے، نہ انہیں مشکل کشا سمجھیں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل نہیں تو دنیا کے کسی ولی اور بزرگ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے۔ اور جو بات یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جو کہ حق نہیں، تو اللہ ہمیں بھی حق ہی کہنے والا بنائے۔ آیت 117 دیکھیے، ما قلت لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں ان سے کہا تھا الا ما امرتنی بہ، مگر وہ بات جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب بھی ہے، وربکم اور تمہارا رب بھی، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر نگران تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی، تو جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان پر نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ آیت پڑھ کر کیسے احساس ہوتا ہے نا کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنا بے قصور ہونا ظاہر کرنے کے لیے بے قرار ہیں، اور صاف صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ پروردگار میں نے تو انہیں خالص توحید ہی کی دعوت دی تھی، اور میں نے تو انہیں یہی کہا تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں پروردگار میں نے ان سے یہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی وہی بات کہنے کی توفیق دے جو رب کا حکم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں نے تو اسی بات کی امت کو تعلیم دی تھی، اور جب تک میں لوگوں کے درمیان موجود رہا میں نے تیرے حکم کا پورا دھیان رکھا، میں دیکھتا رہا، میں اصلاح کرتا رہا، میں نگرانی کرتا رہا، میں ان کی تعلیم و تربیت کرتا رہا۔ ہاں، بات کے حالات کا مجھے کوئی علم نہیں، بات کے حالات تو تو ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کب اور کیسے غلط روش اختیار کی اور کیوں کی، پروردگار مجھے تو ان باتوں کی خبر تک نہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں لوگوں کے درمیان موجود رہا میں ان کے اندر اصلاح کا کام کرتا رہا۔ گویا یہ کام مجھے اور آپ کو بھی مرتے دم تک کرنا ہے، اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح، اس بات کی فکر کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اور یہ کام ایک دو دن کر کر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ نہیں جانا، جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکموں کے لیے دنیا کو پیغام دینے والے اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنے رہیں، اور اللہ اسی حال میں اس دنیا سے اٹھائے کہ خود بھی ایمان پر قائم ہوں اور لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کرتے رہیں۔ اور یہاں یہ جو لفظ آیا کہ فلما توفیتنی، اس آیت سے قادیانیوں نے یہ دلیل لی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ایک بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات اس وقت کہہ رہے ہیں
جب وہ زمین پر آنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ یہ بات کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں ہوا کرتا، بلکہ کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لینا اس کے معنی ہے۔ اور قرآن میں وفات کا لفظ 3 معنوں میں آیا ہے، ایک موت کے معنوں میں، دوسرا نیند کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور تیسرا رفع کے معنوں میں بھی، یعنی جسم اور روح سمیت اٹھا لے جانا۔ تو فوت کے یہ معنی یاد رکھیے کہ پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لینا۔ تو فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے بلا لیا، اٹھا لیا، تو کنت انت الرقیب علیہم، یعنی میں تو بس اس وقت تک کہ ان کے اعمال کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، اور میری موجودگی کے وقت بھی پروردگار تو ہی نگران تھا، اور میرے اٹھ جانے کے بعد بھی پروردگار تو ہی گواہ ہے۔ اور شہید کا لفظ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور شہادت دیکھنے، سننے اور جاننے کے معنی میں بھی ہوتی ہے کہ پروردگار آپ دیکھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے اور آپ جانتے تھے۔ اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اور ہر شخص کی ہر وقت خبر رکھنے والا، دیکھنے والا اور گواہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی، اسی طرح انہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے، ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور اسے کر کے ہی رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر آپ نے فرمایا ہاں، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کی بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا پروردگار، یہ تو میرے امتی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکالی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران ہے۔ اور مجھے یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے پھرتے چلے گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو دین سے پھر جائیں، جو دین میں از خود نئی نئی باتیں ایجاد کر لیں، بدعتیں شامل کر لیں۔ آج کی اس آیت سے اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا مگر وہ جتنا کہ اللہ انہیں بتا دے، اور یہ بھی کہ انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہیں اپنی امت کے اعمال کی خبر نہیں ہوتی۔ اب آیت 118 دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے ان تعذبہم، اگر آپ انہیں عذاب دیں فإنہم عبادک، تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ بڑے زبردست اور بڑی حکمت والے ہیں، آپ غالب اور دانا ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے بے قصور ہونے کا اظہار کر لیں گے، اپنی برات کا اظہار کر لیں گے، اس کے بعد انہیں امت کی فکر دامنگیر ہو رہی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ مشرکوں کے لیے بھی بندوں کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہاں کنہیں عبادت کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ابن اللہ قرار دیا، حضرت مریم کو شریک قرار دیا، روح القدس کو شامل کیا، ان مشرکوں کے لیے بھی عبادت کی اصطلاح پیغمبر استعمال کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرے بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں گمراہوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کو مخاطب کر کے کہیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تو نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے؟ گویا اللہ انہیں بھی اپنے بندے کہہ رہا ہے جو گمراہ ہو گئے، جو راستہ بھٹک گئے۔ اور یہاں امت کے لیے، انسانوں کے لیے بندے کا لفظ استعمال کر کے گویا پیغمبر کہہ دیں گے کہ پروردگار تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں،
اور غلام پر آقا کو پورا حق حاصل ہوتا ہے. غلام نافرمانی کرے تو آقا کو سزا دینے کا اختیار ہے. ایسے لگتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان سے یہ باز پرس اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کی امت کا قصور ثابت ہو جائے اور انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا دی جائے. تو ایک رحم دل پیغمبر کی حیثیت سے نہایت مناسب اور نپے تلے الفاظ میں اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ایک زبردست حاکم کے سامنے مجرم کے ساتھ رعایت کرنے کا یا رعایت کرنے کی درخواست کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر جب کسی مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اور حاکم بھی ایسا ہو کہ جس کے فیصلے کو نہ کوئی ٹال سکتا ہو، نہ اس کے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل کی جا سکتی ہو، تو سفارش کرنے والا زیادہ سے زیادہ یہی الفاظ استعمال کر سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور کہا کہ پروردگار میں نے تو انہیں وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. گویا جو وہ بیان دے رہے ہیں اس کے بعد تو عیسائیوں کا قصوروار ہونا، مجرم ہونا ثابت ہو گیا. اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دنیا میں عیسائیوں نے معبود بنایا تھا. اور کیوں بنایا تھا اس کی وجہ دو کے سوا تیسری نہیں ہو سکتی. یعنی یا تو خود حضرت عیسیٰ نے جو انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کی نہیں بلکہ میری اور میری ماں کی بھی پوجا کرو، اور یا دوسری وجہ یہ کہ عیسائیوں نے یہ راستہ خود ایجاد کیا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا تو ان کا بے گناہ ہونا تو ثابت ہو گیا. تو یہ بات اور یہ حقیقت کھل گئی کہ یہ فعل عیسائیوں کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے، اس لیے وہ مجرم ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے احکم الحاکمین، آپ اگر ان کو عذاب دیں تو آپ کو روکنے والا کوئی نہیں. آپ ان کے پورے طور پر مالک ہیں اور یہ آپ کے بے کس اور لاچار بندے ہیں. شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ بخشنا چاہیں تو بھی آپ کو روکنے والا اور آپ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے نا فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہے کر ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی رب سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا. یہ رب سے کوئی سوال نہیں کر سکتا لیکن لوگوں سے سوال ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات میں گویا اس بات کا اظہار ہے کہ پروردگار آپ سب سے زیادہ طاقت اور قوت والے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے فیصلے میں چھو چراں کر سکے. اور ان کو معاف کر دینے میں کوئی قباحت ہے یا نہیں آپ ہی جانتے ہیں، کیونکہ آپ حکیم ہیں، آپ ہر بات کی تہ کو بھی جانتے ہیں اور نتیجے سے بھی واقف ہیں. اور پروردگار آپ اپنے بندوں پر بیجا سختی اور ظلم نہیں کر سکتے. اگر آپ سزا دیں تو یہ مستحق ہے، اور آپ کا معاف کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کی پہنچ سے دور ہوں گے یا آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے. کوئی آپ کی پکڑ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اور آپ حکمت والے بھی ہیں. اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ خواہ مخواہ کسی مجرم کو چھوڑ دیں. آپ جو فیصلہ بھی ان کے بارے میں کریں گے وہ حکیمانہ ہوگا، وہ عادلانہ ہوگا اور اس کے نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فکرے کی بلاغت الفاظ میں بیان کی نہیں جا سکتی. بظاہر لگتا ہے کہ فقرہ یوں ہونا چاہیے تھا ان تغفر لہم فانہم عبادک، کہ پروردگار اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ کے بندے ہیں. یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اور پھر کہا کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جبکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ غالب ہیں، آپ حکیم ہیں. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہی بات کرتے یعنی ان تغفر لہم فإنہم عبادک وإن تعذبہم فإنک انت العزیز الحکیم، تو یہ واضح الفاظ میں مشرکین کی شفاعت کے کلمات ہوتے، اور انبیاء مشرکوں کے لیے سفارش نہیں کیا کرتے اور نہ وہ کریں گے. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس انداز میں بات کریں گے کہ بات سچی بھی ہو، پروردگار کے شایان شان بھی ہو، درد مندانہ بھی ہو، اور ان پر اس سے مشرکین یا دین بدلنے والوں کی سفارش کی کوئی ذمہ داری بھی عائد نہ ہو. گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت حکمت بھرے انداز سے بات کر رہے ہیں. اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے گا، تیرے ہی بندے ہیں،
نہ دم مار سکتے ہیں، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ اور اب معاف کر دے تو ہر کام پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اگر تیری حکمت انہیں عذاب دینے کی متقاضی ہے تو بھی تو مختار ہے، اور اگر معاف کر دے تو بھی تو ہی مختار ہے۔ یہاں واضح اور صاف الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرکوں کے لیے معافی کی درخواست نہیں کر رہے، اور جانتے ہیں کہ مشرکوں کی معافی کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور مشرک پر تو جنت حرام ہے، اور یہ بات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے خود یہ بات کہی تھی، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب آپ نے دنیا کی زندگی میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مشرکوں کے لیے جنت حرام ہے اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں، تو وہ قیامت کے دن ان کے لیے جنت جانے کی سفارش اللہ سے نہیں کریں گے اور نہ ایسے ظالموں کی مدد کریں گے۔ اور قرآن تو ایسے متکبرین کے لیے یہ کہتا ہے کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ہم نے پچھلی آیات میں جب دعا کے آداب پڑھے تھے تو اس میں ایک ادب یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو رب کی رحمت چاہیے تو اللہ کو یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکاریے، اگر بخشش چاہیے تو یا غفور کہہ کر پکاریے، اور اگر معافی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اگر ظالموں پر قہر کی دعا کرنی ہے تو پروردگار کو یا قہار یا جبار کہہ کر پکاریے، روزی چاہیے یا رزاق کہہ کر پکاریے، زندگی چاہیے یا حی یا قیوم کہہ کر پکاریے، یعنی جو چیز چاہیے اسی کی نسبت سے اس صفت کے نام سے اللہ کو پکاریے۔ تو یہاں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا تھا اگر بخشش کی دعا واقعی کر رہے ہوتے تو کہہ رہے ہوتے کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پر یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے زبردست ہیں، غالب ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ گویا اسی انداز سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے ان امتیوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرایا تھا ان کی بخشش کی دعا نہیں کر رہے، لیکن بین السطور اللہ سے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر معاف کر دے تو تیری حکمت ہے، تیرا اختیار ہے، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی فقرے آپ پڑھ رہے ہیں بار بار ہر فقرے میں آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ اللہ کی تعریف اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جتنا لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے نام پر شرک کیا ہے اتنا ہی دیکھیں وہ رب کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ پہلے جملے میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انک انت علام الغیوب، پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں انت علی کل شیء شہید، اور اس جملے میں وہ فرما رہے ہیں فإنک انت العزیز الحکیم۔ گویا بار بار وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار آپ ہی سارے غیب کو جاننے والے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں اور آپ بڑے زبردست اور بڑی حکمت والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت 118 ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح تک یعنی فجر تک رات بھر اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی اور صبح تک ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے، اور وہ یہ آیت ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے سفارش کرنے کا سوال کیا جو اس نے مجھے عطا کر دیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو یہ سفارش ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی شرک کرنے والوں کے لیے سفارش نہیں کروں گا، میری یہ سفارش ہر اس شخص کو ملے گی جس کا عقیدہ درست ہوگا،
جو توحید پر مرے گا۔ تو پروردگار ہمیں توحید پر ہی زندہ رکھنا اور توحید پر ہی اس دنیا سے اٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، پوری رات نماز میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی بخشش کے غم میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے اسی آیت کو دہراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اپنی امت کی نجات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہے جتنی ہمیں اپنی نجات کی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت ہے۔ آپ کو ہم میں سے ایک ایک فرد سے کتنی محبت ہے کہ وہ ہمارے لیے رو رو کر نمازوں میں کھڑے ہو کر سجدے میں پڑھ پڑھ کر رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں تو خود اپنے آپ سے اور اپنی اولادوں سے اتنی محبت نہیں جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اور ہماری اولادوں سے ہے۔ اور یہی اصل محبت ہے کہ ان کی آخرت کی فکر لگ جائے، ان کی بخشش کی فکر لگ جائے۔ اللہ ہمیں محبتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور نفرت اور بغض بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے والا بنا دے۔ مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ فمن تبعنی، بس جس نے میری اطاعت کی فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک انت العزیز الحکیم، بس بے شک آپ ہی بڑے زبردست اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں۔ پھر حضور زارو قطار رو پڑے اور عرض کرنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور اس سے رونے کی وجہ پوچھو، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا۔ اللہ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ یقیناً ہم آپ کی امت سے ایسا رحمت کا سلوک کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور ان سے ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے روتے ہیں، میری اور آپ کی بخشش کے لیے فکر مند ہیں، رب سے التجائیں کر رہے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی امت کے لیے پریشان ہیں اور امت کو فکر ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نجات کی فکر لگا دے، ہمیں آخرت کی فکر لگا دے۔ آیت نمبر 119، قال اللہ، اللہ فرمائیں گے، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، کہ فائدہ دے گی سچوں کو ان کی سچائی، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں کون سی کامیابی کا تذکرہ ہے؟ کس چیز کو اللہ نے بڑی کامیابی قرار دیا؟ باغات کے مل جانے کو، جنتیں مل جانے کو، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا پروانہ مل جائے گا، جہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ کیا اللہ نے ان جنتوں کو بڑی کامیابی کہا؟ نہیں، ان سے بھی بڑی ایک کامیابی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جائے، یہ جنتوں سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اہل جنت سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو، اور جنتی جواب دیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے پروردگار، تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ فیقول هل رضیتم، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے، کیا تم اب خوش ہو؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى، کہ بھلا اب بھی ہم راضی نہ ہوں، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، کہ اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اعطیکم افضل من ذلک،
کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا. اور جنتی کہیں گے یا رب وَأَيِّ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، کہ پروردگار اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ، یہ ہے فوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا مل جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے. لمثل هذا فلیعمل العاملون، یہ وہ انعام ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جنتوں میں جائیں اور جنتوں میں رب کا یہ فرمان سنیں، یہ رضا کا پروانہ جنہیں مل جائے. اللہ مجھے اور آپ کو، ان سب پیارے لوگوں کو، سننے والوں کو، سنوانے والوں کو ان میں شامل کر دے. یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. دنیا میں تو جھوٹ سے کام چل جاتا تھا، کچھ فائدہ مل جاتا تھا، جھوٹ بول کر کوئی مال بک جاتا تھا، برکت تو نہیں ہوتی تھی لیکن بظاہر لگتا تھا کہ کام چل گیا ہے، لیکن وہ دنیا تھی. یہ قیامت کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں جو کامیابی ملے گی وہ کس وجہ سے ملے گی؟ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. تو کیا سیکھا؟ سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، سچ کے لیے کھڑے ہوں، سچ پر قائم رہیں، سچ کو قائم کریں، سچا عقیدہ اپنائیں اور اس سچے عقیدے کو اپنے عمل سے ثابت کریں. قیامت کے دن صرف نسبتیں کام نہیں آئیں گی، سچائی کام آئے گی. جب اس دن سچائی کام آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جھوٹ نقصان دے گا. دنیا میں تو جھوٹ سے فائدہ لوگ حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن جھوٹ جہنم میں لے جائے گا. اور ایک تو ہوتا ہے عام جھوٹ، اور ایک وہ جھوٹ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھا جائے یا اس کے نبی پر جھوٹ باندھا جائے. اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت ہے. اس دن اللہ اعلان فرما دیں گے، اور یہ اعلان اللہ نے جو اس دن فرمانا ہے ہمیں قرآن میں آج بتا دیا کہ اس دن جھوٹ سے کام نہیں چلے گا، اس دن جھوٹ سے فائدہ نہیں ہوگا، اس دن جھوٹ سے جان نہیں بچے گی. وہ دن تو راست بازوں کا دن ہے، وہ دن تو سچوں کے لیے کامیابیوں کامرانیوں کا دن ہے. بدعہدوں کے لیے، خائنوں اور جھوٹوں اور جھوٹی آرزوؤں پر زندگی گزارنے والوں کے لیے تو اس دن بس حسرت اور نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی مشرکین کی معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوگی. ہاں، توحید والوں کو ان کی توحید ضرور فائدہ دے گی، خواہ وہ گنہگار کیوں نہ ہوں. قیامت کا دن عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، سچائی کا دن ہے. اس دن ان لوگوں کو جو دنیا میں صحیح راستے پر چلتے رہے، سچے راستوں پر چلتے رہے، ان کو سچائی پر چلنا فائدہ دے گا. اور سچائی کیا ہے؟ زبان بعد میں سچ بولتی ہے، دل پہلے سچائی کا اقرار کرتا ہے. تو سچائی یہ ہے کہ زبان اور دل ہم آہنگ ہو، قول اور عمل میں مطابقت ہو. یہ نہ ہو کہ باتیں تو بہت اچھی اچھی اور سچی سچی لیکن عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہو. سچائی یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ایک جیسا ہو. ہم لوگوں کے سامنے جیسے با اخلاق اور جیسے متقی اور پرہیزگار دکھتے ہیں، ہم تنہائیوں میں اسے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار ہوں. ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل میں مطابقت ہو. سچا وہ ہے جو سچے رب کی سچی سچی باتوں پر دل کی سچائی کے ساتھ ایمان رکھے اور پوری دیانت اور اخلاص کے ساتھ انہیں اپنے عمل کا حصہ بنائے. سچا وہ ہے جو سچے رسول کی سچی باتوں کی دل سے تصدیق کرے اور عمل سے ثابت کرے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی حق ہے. سچا وہ ہے جو سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے. سچا وہ ہے جو سچوں کا ساتھ دیتا ہے. سچا وہ ہے جو سچ کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. سچا وہ ہے جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. سچا وہ ہے جو جھوٹے نظام کا پشتیبان نہیں بنتا، جو جھوٹوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، جو جھوٹ کے خلاف اٹھتا ہے، جو جھوٹ کی نفی کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے سچی ہستی
اللہ کی ہستی ہے، اس کی باتیں سچی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور بھلا اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی صادق کہلائے جاتے تھے جبکہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. تو پتہ چلا کہ سچ کا ساتھ دینے پر اللہ اپنے کام کا بنا لیا کرتا ہے، اللہ چن لیا کرتا ہے. اور اسی سچائی کی بنا پر انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی اور جنتوں میں بھی اونچا مقام پاتا ہے. وہ جنتیں جہاں باغات ہیں، جہاں نہریں رواں ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ رب کی رضا پائیں گے. ان کے رب نے ان سے جو چاہا انہوں نے اخلاص کے ساتھ پورا کر دکھایا، اور پھر رب نے ایسے لوگوں سے جو وعدے کیے یا انہوں نے رب کے جن وعدوں کے بھروسے پر زندگیاں گزاری، رب نے وہ سارے وعدے پورے کر دیے. ان کی امیدیں، ان کی توقعات، ان کے تصورات سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر انعام عطا کیا. تو یہی تو اصل کامیابی ہے کہ محنتیں وصول ہو جائیں، مقاصد پورے ہو جائیں، منزل مل جائے، انسان ٹھوکر سے اور نقصان سے بچ جائے. اور یہاں صادقین سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے قول و قرار میں سچے ثابت ہوئے، جنہوں نے رب کے دیے ہوئے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور پورے عزم کے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز میں، دھوپ اور چھاؤں میں، اچھے برے حالات میں رب کی دیوی شریعت پر جمے رہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے رب سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. اللہ مومنین کی تعریف کرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم. اور سچ کو ٹھکرانا تو تکبر ہے، اور متکبر جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دو چیزیں تکبر کی علامت ہے. اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ سچ کو قبول نہ کرنا، سچ کو نہ اپنانا، یہ تکبر ہے. اور ایسا متکبر جنت میں ہرگز نہیں جا سکے گا. اور سچے لوگوں کی تعریف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں کو دل سے مانے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے مال اس کی محبت میں. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو نبھائیں جب وہ عہد کریں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرے. اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں. تو سچا کون ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہو، جو مال دے کر، بندگی کر کے، نمازیں پڑھ کے، عہد کو پورا کر کے، صبر کر کے اور حق اور باطل کے جنگ میں ایمان اور اسلام پر ڈٹا رہے، وہی سچا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آئیں گے اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، یعنی اس سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ عذاب سے بچنے والے ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم، اور انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا. پھر ایک اور جگہ قرآن میں اللہ سچوں کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ سچے کون لوگ ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے
ثم لم يرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ کون؟ صرف ایمان لانے والے؟ نہیں، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، اور پھر وہ اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں ڈٹ جائے، تو وہی سچے ہیں۔ یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ آخرت کا منظر بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سچوں کا صرف تذکرہ کیا، اور سچوں کو جو انعام ملے گا اس کا تذکرہ کیا۔ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پھر جھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ٹائٹل دنیا میں کن کو ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ٹائٹل تو دنیا میں صحابہ کو ملا۔ کیسے ملا؟ بیٹھے بٹھائے مل گیا؟ یہ اس کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حرم میں پیٹا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے جکڑا گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی چل چلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن وہ احد احد پکارتے رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، گرم لوہے سے جسم کو داغا گیا، آل یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو والدین کے ظلم اور ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حرم میں مار مار کر لہو لہان کیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بیوی اور بیٹے سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو اپنے سارے مال و متاع سے محروم ہونا پڑا۔ گویا اللہ کے راستے میں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے رشتوں کو کھویا، اپنے مالوں کو کھویا، اور ایسا کھرا سونا بن کر نکلے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہ سکی، کوئی لالچ ان کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکی، کوئی رشتہ ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنا، کوئی ظلم، کوئی تشدد ان کے عزم کو کم نہ کر سکا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ گویا ایسے ہے جیسے اللہ کو بندے کا عمل پسند آ گیا اور بندہ اپنے رب سے راضی، تقدیر پر راضی، رب کے فیصلوں پر راضی، رب کے حکموں پر راضی، رب کی نعمتوں پر راضی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی نفوس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جنہیں دنیا سے بلاتے وقت فرشتے صدا لگائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور اپنے انجام سے خوش ہے، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ دنیا میں اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رب کن سے راضی ہوتا ہے تو اس کی نشانی ہے، اس کی علامت ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ نیکیوں کی توفیق ملتے چلے جانا، یہ رب کی رضا کی نشانی ہے۔ وہ لوگ کہ جن سے رب راضی ہوتا ہے انہیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، جن سے رب خوش ہوتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے وہ بندہ نیکیوں پر خوش ہوتا ہے، وہ روتے ہوئے نیکی نہیں کرتا، وہ نیکی کو مصیبت نہیں سمجھتا، وہ خوشی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ رب کے حکموں کو خوشی خوشی لیتا ہے، اور پھر اس کی پسند وہ بن جاتی ہے جو رب کی پسند ہے۔ اور جو دنیا میں رب کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں ان کی تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں اور اطاعت میں کتنے سچے ہیں، تو ایک ٹیسٹ ہمارے لیے بھی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو اپنا ٹیسٹ کر لیجئے، اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک وہ نماز ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، اور ایک وہ نماز ہے جو آپ تنہائی میں پڑھتے ہیں۔ ان دونوں طرح کی نمازوں کی کوالٹی کو چیک کر لیجئے۔ اگر تو اعلانیہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بہت اچھی طرح پڑھی جا رہی ہے، اور وہی نماز تنہائی میں پڑھنے کا موقع ملے اور مارے بھاندے جلدی جلدی پڑھی جائے، تو جان لیں کہ سچائی کی رمق ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر اعلانیہ نماز اور تنہائی کی نماز دونوں ہی اچھی ہیں
تو ایسے ہی بندے اللہ کے سچے بندے ہیں۔ یہ مشکات کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اعلانیہ اچھی نماز پڑھتا ہے اور تنہائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہے تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ میرا سچا بندہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ باقی چیزوں کو بھی قیاس کر لیجئے، نیکی کا کوئی کام ہے، اچھا اخلاق ہے، صدقہ ہے، برائی سے بچنا ہے، تو اگر تو جس طرح سے ہم محفل میں برائیوں سے بچتے ہیں یا محفل میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر ہم تنہائی میں بھی اسی طرح گناہوں سے بچتے ہیں اور گھر میں بھی ایسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کی نظر میں سچے ہیں، اپنے قول اور عمل میں سچے ہیں، اپنے عقیدے اور اپنے کام میں سچے ہیں، مخلص ہیں رب کے ساتھ۔ اور اگر ڈورنگی ہے، باہر تو تقوی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں اور تنہائی میں اللہ کی حدود کو پار کرتے ہیں تو پھر سچائی سے ہمارا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن، ہمارے قول اور عمل اور ہماری تنہائی اور ہماری محفلیں، ہر ان دو حالتوں کو پاکیزہ اور ستھرا بنا دے۔ اب آیت 120 جو کہ ہمارے آج کے سبق کی بھی آخری آیت ہے اور سورہ مائدہ کی بھی آخری آیت ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین اور آسمانوں اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا اور یہاں بتا دیا کہ وہ ذات انعامات دے رہی ہے جس کے قبضے میں زمین اور جس کے قبضے میں آسمان ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ اور اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ مالک ہے، اور مالک کون ہوتا ہے؟ بادشاہ مالک ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ مالک ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ سورت کے آخر میں یہ آیت یعنی اکیلا وہی پروردگار زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا، وہ ساری چیزیں جس میں انسان بھی شامل ہیں، ان سب کا بادشاہ ہے، لہذا یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اسی کا حکم مانا جائے، وہ جس چیز سے روکے اس سے باز آ جایا جائے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ گمراہی کا پہلا سرا یہی ہے کہ انسان کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، تو اسی سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ جب انسان ان نعمتوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے یا ان چیزوں کا مالک اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیا، کسی اور کے آگے جھک گیا، ان سے مانگنے لگا، ان سے ڈرنے لگا، ان سے مرعوب ہونے لگا، ان کو راضی کرنے کی فکر کرنے لگا، تو یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، کیا کچھ ہے آسمانوں میں، ایک زمین کے اندر اتنے خزانے ہیں، کہاں آسمانوں میں کتنے ستارے اور کتنے سیارے اور ان کے اندر کیا کچھ پنہا ہے، ان سارے خزانوں کا مالک، تنہا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ دنیا میں تو ہم کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں، اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، اچھا سٹیٹس دیکھتے ہیں، اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ رب سے متاثر ہوں، رب سے مرعوب ہوں کہ وہ تو ساری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اور یہ آیت گویا خلاصہ ہے ساری بات کا، سارے شبہات کا ازالہ، ساری گمراہیوں کا رد، ساری حقیقتوں کا نچوڑ اللہ نے اس ایک آیت میں بتا دیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، سب اس کے بندے اور سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ دے یا دے کر چھین لے، کوئی دم نہیں مار سکتا، کسی کو عطا کرے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، نہ کسی کے ماننے سے اس کی شان بڑھتی ہے، نہ کسی کے انکار کرنے سے اس کی شان کم ہوتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ دنیا اور دنیا کی ساری مخلوقات کا مالک ہے، اسی لیے حکم دینا بھی اسی کا حق ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے کو بڑا مان لینا ہی سارے مسئلوں کا حل ہوا کرتا ہے۔ جب رب کو بڑا مان لیا تو اس کے آگے سر جھکانا، اسی سے لو لگانا، اسی سے مانگنا، اسی سے ڈرنا، اسی کے آگے جھکنا، یہ مشکل نہیں رہے گا۔ اور وہ رب جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، تو میں بھی تو اسی کائنات کا حصہ ہوں، میرا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ اپنی بندگی میں قبول کر لے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے، اور اگر ہم اس موضوع کو سمجھ لیں تو ہم اس سورت سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع اس بات سے سمجھیں کہ انسان کی پیدائشی خصلت یہ ہے کہ وہ اپنی ہر خواہش کو بلا روک ٹوک پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جو کچھ چاہوں وہ ہو جائے، میرا دل جو کہتا ہے، جو چاہتا ہے، اسے حاصل کرنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہ رہے، بلکہ سب میری مرضی کی پیروی کریں اور میری چاہت کو حاصل کرنے میں میری مدد کریں۔ قرآن اس خصلت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ ہر آدمی کی آزادی ایک قاعدے کے مطابق ہونی چاہیے، ایک طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ تو وہ انسان نہ رہے، جانور بن جائے۔ اور اس قاعدے کو قانون کہتے ہیں، اور یہ قانون اس نے بنایا جس نے انسان کو پیدا کیا، اور اسی قانون کو مان لینے کا نام ایمان ہے، اور اس قانون کا نام قرآن ہے، اور اس قانون کا بنانے والا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ قانون بنانے کا کوئی مجاز نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ قانون کی پاسداری کرو، اپنے وعدوں کو نبھاؤ، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اور کسی بھی قانون کو جاری کرنے کی یہ صورت ہوتی ہے کہ کچھ اصول اور ضوابط بنا دیے جاتے ہیں، پھر سب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی ان کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور اس کی نگرانی کون کرے گا؟ دنیا میں تو جب قانون بنتے ہیں ان قوانین کی پاسداری کے لیے پولیس کا محکمہ ہے، جیلیں ہوتی ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں جو جائزہ لیتی ہیں، جو نگرانی کرتی ہیں، جو قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ لیتی ہیں اور انہیں سزا دیتی ہیں۔ لیکن اللہ نے اس قانون پر جو اس نے قرآن میں مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس کی پاسداری نہ کرنے والوں کے لیے کون سی پولیس ہے، کون سی CID ہے؟ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی خفیہ ایجنسی نہیں ہے۔ فرشتے ہیں جو چپ چاپ ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ ایک ہی نگران اللہ نے ہر انسان کے اندر بٹھایا ہے، اور وہ اس کا ضمیر ہے۔ امت کے ہر فرد کو اس بات کی نگہبانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ وہ اپنی نگرانی بھی کرے اور اپنے ارد گرد ماحول اور معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی بھی نگہبانی کرے۔ گویا اس قانون کی پاسداری کرنا اور کرانا بحیثیت مجموعی پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور امت کا یہ فرض ہے، امت کے ہر فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس قانون کو سمجھے، یعنی قرآن کو سمجھے، اس کی تعلیم حاصل کرے، اس کو سیکھے اور سکھائے، اور پھر فرد بھی قانون کی پیروی کرے اور سوسائٹی بھی قانون کی پیروی کرے، اور جہاں کہیں فرد کوئی خرابی دیکھے اس کی اصلاح کرے، خود بھی خرابی سے بچے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر پچھلی امتوں نے رب کے دیے ہوئے ضابطے پر عمل کرنے میں جہاں جہاں ٹھوکریں کھائیں، جہاں جہاں غلطیاں کی، وہ ساری واضح کر دی تاکہ ہم وہ ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں، وہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں۔ اللہ ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق دے۔ وہ عہد پروردگار جو ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ سے باندھا ہے، زندگی بھر اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا کر۔ یہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ تو نے قوانین بتائے ہیں، مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کی پاسداری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہوتا ہے، جنہیں تو وہ جنتیں عطا کرتا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنہیں تو ان جنتوں سے کبھی نہیں نکالے گا، اور جنہیں تو اپنی رضا کا انعام عطا کرے گا۔ اللہ اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سنوارنے کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ بے شک رب کا فضل اور اس کا احسان ہی ہے کہ بھلائیاں اور خیر کے کام اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس سعادت پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور اس صورت کو مکمل کرنے کی توفیق دی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں اور سننے اور سنانے میں جہاں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، پروردگار تو اسے معاف کر دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔